اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر سید توصیف ہاشمی فرام کاموں کی ضلع گوجرانوالہ۔ آج ہم بات کریں گے ایفورزم نمبر 11 کی۔ ڈاکٹر ہنیمان صاحب کی آرگینن 6th ایڈیشن، ایفورزم نمبر 11۔ اس ایفورزم میں ڈاکٹر ہنیمان صاحب فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص بیمار پڑتا ہے تو اس کی روحانی خودکار قوت حیات جو جسم کے کونے کونے میں موجود رہتی ہے میں کوئی مرضیاتی مادہ جو زندگی کا دشمن ہوتا ہے طبعی اثر پیدا کرتا ہے۔ یہی قوت حیات مرض سے متاثر اور معاف ہونے کے بعد جسم میں ناموافق اور ناخوشگوار محسوسات اور اثرات پیدا کرتی ہے، جسے ہم مرض یا بیماری کا نام دیتے ہیں۔ وہ ایک غیر مرئی اور نامعلوم طاقت ہے۔ وہ جسم پر جو اثرات اور کیفیات پیدا کرتی ہے انہی سے اس کی شناخت ہوتی ہے اور وہ قابل فہم اور قابل ادراک معلوم ہوتی ہے۔ اس کا مرضیاتی خلل یا بگاڑ مرض کی صورت میں ان اعضاء سے ظاہر ہوتا ہے جن کا مشاہدہ طبیب یا کوئی اور کر سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ مرض اپنا اظہار صرف علامات کے ذریعے کرتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں جس سے مرض اپنا اظہار کرائے۔ اب اگر اس ایفورزم نمبر 11 کی چیدہ چیدہ جو پوائنٹس ہیں، کی پوائنٹس ہیں، ان کے اوپر ذرا غور کیا جائے تو اس میں کچھ چیزیں جو واضح ہو کے سامنے آتی ہیں۔ ایک تو ذکر ہے خودکار قوت حیات کا، جسے روحانی خودکار قوت حیات کہا گیا ہے، اور اس کی ایلیبوریشن میں یہ کہا گیا کہ وہ جسم کے کونے کونے میں موجود ہوتی ہے، یعنی ہر جگہ کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں قوت حیات موجود نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی اس قوت حیات کے اندر کوئی مادہ جو زندگی کا دشمن ہوتا ہے کوئی ایسا اثر پیدا کرتا ہے، ایسا طبعی اثر پیدا کرتا ہے، تو اس قوت حیات میں یہ جو قوت حیات ہے وہ موف ہو جاتی ہے یا اس میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس خود کار قوت حیات میں کوئی مرضیاتی مادہ طبعی اثر پیدا کر دیتا ہے، خلل پیدا کر دیتا ہے، بگاڑ یا عدم توازن پیدا کر دیتا ہے، تو یہی قوت حیات مرض سے متاثر ہوتی ہے۔ اور جب یہ قوت حیات اس مرض سے متاثر ہوتی ہے اور معاف ہوتی ہے تو اس کے بعد، یعنی یہ پوائنٹ بڑا قابل غور ہے کہ جب یہ قوت حیات مرض سے متاثر اور معاف ہونے کے بعد جسم میں ناموافق اور ناخوشگوار محسوسات اور اثرات پیدا کرتی ہے، یعنی جب یہ قوت حیات بیمار پڑتی ہے، جب یہ اس قوت حیات کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جب اس قوت حیات کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے تو یہ معاف ہوتی ہے، اس کے بعد جسم کے اوپر ناموافق ناخوشگوار محسوسات اور اثرات پیدا کرتی ہے۔ تو یہاں یہ بات واضح ہو جانی چاہیے اور ذہن نشین ہو جانی چاہیے کہ سب سے پہلے قوت حیات میں خلل یا مرض پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے احساسات اور جو اثرات ہیں وہ جسم پر آتے ہیں۔ یعنی یہاں پر یہ ایسا سمجھ لینا اور جان لینا یہ ضروری ہے کہ پہلے جسم بیمار نہیں پڑتا بلکہ پہلے قوت حیات بیمار پڑتی ہے۔ ہمارا اور دوسری پیتھیز کا یہی فرق ہے، یہیں سے کنٹرڈکشن ہے، یہیں سے یہ جو اس کی تھیوریز مختلف ہو جاتی ہیں کہ وہ جسم کا علاج شروع کرتے ہیں اور جسم میں مرض کو تلاش کرتے ہیں، اور جبکہ ہماری فلسفی یا تھیوری یہ ہے کہ یہ جو مرض پیدا ہو رہا ہے یا جسم پہ جس کا اظہار ہو رہا ہے یا ناخوشگوار ناموافق محسوسات اور اثرات جسم پر نظر آ رہے ہیں، یہ بیسیکلی اس قوت حیات میں خلل اور بگاڑ کا نتیجہ ہے۔ جب یہ ناموافق اور ناخوشگوار محسوسات جسم پر منتقل ہوتے ہیں، جسم پر ظاہر ہوتے ہیں، اسی اظہار کو ہم مرض یا بیماری کا نام دیتے ہیں۔ تو یہاں پر دو تین چیزیں جو الیبوریٹ ہو جاتی ہیں، جو لا بن جاتا ہے ہمارا اس فلسفی اور ہومیوپیتھی کا،
کہ سب سے پہلے خودکار قوت حیات جو جسم کے ہر جگہ پر موجود ہوتی ہے، اس میں مرضیاتی مادہ پیدا ہوتا ہے اور اس میں طبعی اثرات پیدا کرتا ہے، اور ان اثرات کی وجہ سے قوت حیات جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے اور معوف ہوتی ہے۔ اور تیسری بات کہ ان معوف ہونے کے بعد جسم پر ناموافق یعنی مرضی اظہار ہوتا ہے، مرض کا اظہار ہوتا ہے، ناموافق اور ناخوشگوار محسوسات اور اثرات پیدا ہوتے ہیں، جس کو ہم نے بیماری یا مرض کا نام دیتے، ہم اس کو بیماری یا مرض کا نام دیتے ہیں۔ جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک غیر مرئی اور نامعلوم طاقت ہے، یعنی یہ جو قوت حیات ہے یہ ایک غیر مرئی طاقت ہے، ایک قوت ہے جو نامعلوم ہے، جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن جب ہم دیکھ نہیں سکتے تو یہاں پہ کچھ کویسچنس لوگ اٹھاتے ہیں کہ جب دیکھ ہی نہیں سکتے تو پھر علاج کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، الیکٹریسٹی کو بھی ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن ایون دین ہم اس سے بے شمار دنیا کے کام لے رہے ہیں، اور اس کے اوپر جو تھیوریز ہم نے قائم کی ہیں اسی کی بنیاد پر سارے معاملات ہو رہے ہیں، حالانکہ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، لیکن اس کے اثرات سے ہم بخوبی واقف ہیں۔ اسی طرح یہ جو قوت حیات ہے یہ بھی جسم کے کونے کونے میں موجود ہے، لیکن یہ غیر مرئی طاقت ہے اور نامعلوم طاقت ہے، یعنی اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ وہ جسم پر جو اثرات اور کیفیات پیدا کرتی، انہی سے اس کی نامعلوم باطنی قوت حیات شناخت ہوتی ہے۔ یعنی یہ جو قوت حیات ہے یا اس کے بعد اس میں خلل پیدا ہونے سے جو مرض پیدا ہوتا ہے، اسی سے ہم اس کی شناخت کرتے ہیں، جو وہ اظہار کرتی ہے، اور اظہار ہوتا ہے جسم کے اوپر، اور جب جسم کے اوپر اظہار ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس سے اس کی کیفیات میں جو خلل پیدا ہوا ہے، جو اس کی قوت حیات میں خلل پیدا ہوتا ہے، انہی علامات کے ذریعے اس میں خلل کا اندازہ بھی لگاتے ہیں، خلل کی شدت کا اندازہ بھی لگاتے ہیں، اور خلل کے مقام کا بھی اندازہ لگاتے ہیں۔ یعنی اس کی شناخت جو ہے وہ انہی کیفیات جو اثرات جسم پر ہوتے ہیں ان سے اس کی شناخت ہوتی ہے، اور وہ قابل فہم اور قابل ادراک معلوم ہوتی ہیں۔ یعنی وہ علامات جو ہمیں جسم پر ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں وہ بڑی قابل فہم اور قابل ادراک ہوتی ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ اس کا مرضیاتی خلل یا بگاڑ مرض کی صورت میں ان اعضاء سے ظاہر ہوتا ہے جن کا مشاہدہ طبیب یا اور کوئی کر سکتا ہے۔ اب جب اس قوت حیات میں جو مرضیاتی خلل یا بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور وہ مرضیاتی خلل اور بگاڑ مرض کی صورت میں ان اعضاء سے ظاہر ہوتا ہے، یعنی جسمانی اعضاء سے ظاہر ہوتا ہے جن کا مشاہدہ طبیب یا کوئی اور کر سکتا ہے، یعنی کوئی بھی شخص جو آنکھیں رکھتا ہے، احساسات محسوسات رکھتا ہے، وہ ان اعضاء کے اظہار سے یہ معلوم کر سکتا ہے کہ کوئی مرض یا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے۔ یعنی اگر درد ہے ہاتھ میں تو ہم لوگ سن کر محسوس کر سکتے ہیں، ایک طبیب اس کا اندازہ لگا سکتا ہے، کسی کو زخم ہو گیا ہے، کوئی پھوڑا ہو گیا، کوئی پھنسی ہو گئی ہے، کوئی ڈس آرڈر آ گیا ہے کسی کے جسمانی اعضاء کے اندر، تو اس کا مشاہدہ بڑی آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ مرض اپنا اظہار صرف علامات کے ذریعے کرتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ جو بھی مرض قوت حیات میں پیدا ہوتا ہے اور اس کے اثرات اور اس کی علامات جو ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں جسم کے اوپر، تو مرض کے پاس صرف ایک ہی طریقہ ہے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا، اپنے آپ کو منوانے کا، وہ ہے علامات، وہی علامات جو ان کا ذکر ہم نے پہلے کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں کہ جس سے مرض اپنا اظہار کرائے۔ تو یہ چند ایک پوائنٹس تھے جن کو یہاں الیبوریٹ کرنا میں ضروری سمجھتا تھا، کہ جن سے اس ایفورزم نمبر 11 کی بڑی احسن طریقے سے تشریح ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ ایک بات اور میں واضح کرتا چلوں کہ ہم دو لفظ استعمال کرتے ہیں، ایک سائن اور ایک سمٹم۔ اب ان دونوں میں ایک ڈفرنس ہے، اب اس ڈفرنس کو اگر ہم جان لیں تو بھی ہمیں سائن اور سمٹم کے حوالے سے اندازہ ہو جائے گا، اور ہم اس کو مد نظر رکھیں گے، اور وہ انشاءاللہ ہم جو ویڈیو سائن اور سمٹم کے حوالے سے ہوگی اس میں انشاءاللہ اس کو الیبوریٹ کر دیں گے۔ بلکہ اگر آپ سمٹمز پارٹ 1 اور پارٹ 2 دیکھ لیں
تو اس میں بھی اس کا بڑا وضاحت کے ساتھ تشریح کر دی گئی ہے کہ سائنس کسے کہتے ہیں اور سمٹمز کسے کہتے ہیں۔ اب اس ایفورزم کے حوالے سے جو بھی آپ کا سوال ہو آپ کائنڈلی ڈسکرپشن میں کر سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا اس کو ایلیبوریٹ کرنے کی اور اس کا آنسر کرنے کی۔ تھینک یو سو مچ۔